نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195 تک ہم کر چکے، آج انشاءاللہ ہم کریں گے 196 انشاءاللہ۔ اس آیت میں ہم اسلام کے رکن حج کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کافی ڈیٹیل سے اس میں بتایا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جو حج کر چکے وہ بڑی آسانی سے اس کو سمجھ لیں گے، لیکن جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے، اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے اس میں۔ حج اسلام کا رکن ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جو لوگ اس کی استطاعت رکھیں، مالی استطاعت بھی اور صحت کے لحاظ سے بھی، وہ جائیں اور خانہ کعبہ کا حج کریں۔ خانہ کعبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور تمام انسانوں کے لیے اس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ پیچھے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھ چکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اتموا مکمل کرو، پورا کرو، الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرے کو، للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ حج کرو یا عمرہ کرو، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ فلاں نے کر لیا فلاں نے کر لیا اور میں نے نہیں کیا مجھے بھی کرنا ہے۔ آپ جس نیت سے حج کرنے جائیں گے آپ کو اسی کا اجر ملنے والا ہے۔ فَإِن پس اگر احصرتم تم گھیر لیے جاؤ، فما پس جو استیسرا میسر ہو، من الحدی قربانی میں سے وہ قربان کر دو۔ اس میں 3 قسم کی حالتیں بتائی گئی ہیں حج کے بارے میں۔ ایک حالت ایسی ہے، احرام باندھے ہوئے آپ گئے حج کر دیں، راستے میں قافلے کو گھیر لیا گیا، اب کیا کیا جائے؟ قافلے والے آگے جانے نہیں دے رہے، اور اس کی ایک ایگزامپل جو ہے وہ حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے حج کرنے کی نیت سے، عمرے کی نیت سے، تو آپ کو گھیر لیا کس نے؟ قریش نے۔ اجازت نہیں، آگے نہیں جا سکتے آپ۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے احرام اتارا اور قربانی میں جو میسر تھا اس کو قربان کر دیا، سر بھی منڈوایا۔ یہاں وہ حالت بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی گھیر لیا جائے تو جو جانور اس کو میسر ہے، جو اس کے پاس موجود ہے، اسی کو وہ قربان کر دے۔ اب آپ یہ کہیں گے جانور تو ہم ساتھ میں لے کے نہیں جاتے، لیکن پچھلے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ قافلے والے جب حج کرنے جاتے تھے تو وہ اپنے قافلے کے ساتھ اپنے اپنے جانور بھی لے جایا کرتے تھے۔ اب ایک پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ اگر ہم گھیر لیے گئے اور دشمن نے ہمیں پکڑ لیا اور وہاں کوئی جانور ہی نہیں ہے، یا ہمارے جانور انہوں نے چھین لیے، پھر ہم کیا کریں؟ اگر ایسی حالت ہو تو قربانی ساقط ہو جاتی ہے۔ ساقط مینس آپ پہ پھر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کریں آپ، کیونکہ آپ مجبور ہو گئے ہیں۔ تو کون سی حالت؟ ایسی حالت کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ، دشمن نے گھیر لیا تم کو، جو قربانی جو جانور میسر ہے اس کو قربان کر دو اور احرام اتار دو۔ یہ ایک کنڈیشن ہے۔ دوسری کنڈیشن ہے ایک دوسرے شخص کی جو گھیرا ہوا نہیں ہے، ولا اور نہ، تحلقو تم منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الہدی قربانی، محلہ قربان گاہ تک۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ واپس آتے ہیں مزدلفہ سے، مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد جب آپ واپس آتے ہیں مینا کی طرف، وہاں جب آپ پہنچتے ہیں، وہاں پھر آج کل تو یہ ہوتا ہے فون آ جاتے ہیں، ہاں آپ کی قربانی ہو گئی۔ جب ہم لوگ جاتے ہیں فون آتا ہے آپ کے پاس، آپ دیکھتے نہیں ہیں، خود قربانی نہیں کرتے، وہ لوگ آپ کے لیے کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ کو وہ فون آتا ہے، وہ خبر ملتی ہے، اس وقت جیسی خبر ملے قربانی ہو گئی، سر منڈوا لیے جاتے ہیں، ہیڈ شیپ جس کو بولتے ہیں، اور احرام اتار کے غسل وغیرہ لے لیا جاتا ہے، آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا۔ آگے ہے طواف کرنا، مطلب اس سٹیپ تک پورا ہو گیا ہے، مزید سٹیپ پھر اور کرنے ہیں۔ یہ دوسری کنڈیشن ہے۔
اب تیسری ایک اور کنڈیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے، فمن پس جو شخص کانا ہے منکم تم میں سے مریدن مریض، ایک شخص بیمار پڑ گیا، او یا بہی اذن ہے اس کو تکلیف من رأسی اس کے سر میں. اب ایک اور کنڈیشن ہے کہ ایک اور شخص ہے وہ اس قدر بیمار ہو گیا کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا، یا فار ایگزامپل خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کو ہیڈ انجری ہو گئی ہے اور وہ احرام کی حالت میں ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرا علاج نہ کیا جائے، کیوں کہ میں نے احرام ابھی اتارا نہیں، سر منڈوایا نہیں، قربانی ہوئی نہیں، تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کوئی بات نہیں، اگر قربانی نہیں بھی ہوئی تو بھی سر کو منڈوایا جا سکتا ہے علاج کی غرض سے. مجبوری آ گئی نا. لیکن ایسا اگر وہ کرے گا تو پھر وہ کہتے ہیں نا دم دے دو، کبھی سنا آپ نے؟ اس کو دم دینا پڑے گا. 3 کنڈیشنز کو آپ سمجھے کہ نہیں؟ پہلی کنڈیشن، آپ گھیر لیے گئے، جو میسر ہو قربانی میں وہ قربان کر دو، نہیں ہے میسر کوئی ضرورت نہیں. دوسری کنڈیشن کہ آپ کیا کریں گے، جب قربانی کی خبر پہنچے کہ قربانی ہو گئی ہے جانور کی، تب سر منڈوایا جائے گا، احرام اتار کے غسل کیا جائے گا. تیسری کنڈیشن کہ اگر کوئی ایسی تکلیف آ گئی، کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ ابھی قربانی ہوئی نہیں لیکن آپ کو سر منڈوانا ہے، احرام اتارنا ہے، تو کیا کیا جائے گا؟ اس کا دم دیا جائے گا. کلیئر ہو گیا یہ بات؟ آگے چلیں. ففدیتن پس فدیہ ہے وہ جس کو دم بولتے ہیں، وہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، 3 کام آپ کر سکتے، تینوں میں سے ایک کام آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے قربانی دیے بغیر سر کو منڈوا لیا. اب اس کا دم دینا پڑے گا. دم میں کیا کہتے ہیں؟ ایک قربانی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں دم دے دیا. قرآن اس کی ڈیٹیل ہمیں بتا رہا ہے کہ صرف قربانی نہیں ہے بلکہ ففدیتن پس فدیہ ہے من صیامن روزے میں سے. اور احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس میں 3 روزے اس بندے کو رکھنے پڑیں گے. آپ لکھ لیں سائٹ پہ کیونکہ قرآن میں نہیں لکھا ہوگا. صیامن 3 روزے رکھنے ہیں، اور صدقتن یا وہ صدقہ کرے، کتنے؟ 6 مسکین کو کھانا کھلانا. 6 مسکین کو کھانا کھلانا. او یا نسکن یا وہ ایک بکری قربان کر دے. نسکن قربانی کس چیز کی؟ ایک بکرا، بکری یا دمبا یا جو بھی ہو، لیکن ایک جانور کی قربانی. یہ ہے دم. عام طور پر لوگ کہتے ہیں دم دے دو مینز قربانی کرنا. یہ 2 کنڈیشنز جو بتائی گئیں شاید لوگوں کو معلوم نہ ہو. آج قرآن نے ہمیں بتایا کہ آپ 3 روزے رکھ کے اس کا فدیہ پورا کر سکتے ہیں، یا 6 مسکین کو کھانا کھلا کے فدیہ پورا ہو گیا، یا ایک قربانی آپ دے دیں. فَإِذَا پھر جب آمن تم امن میں آ جاؤ. امن میں آ جاؤ مینز تم گھیرے ہوئے نہیں ہو، بیمار بھی نہیں ہو، ماشاءاللہ صحت مند ہو، حالات ٹھیک ٹھاک ہیں. اب اس حالت میں کیا کرنا ہے؟ فمن پس جو شخص تمتع وہ فائدہ اٹھائے بالعمرۃ عمرے کے ساتھ الی الحج حج کی طرف. عمرہ بھی کرے اور ساتھ میں حج بھی. اس بات کو اب یہاں یہ سمجھ لیں آپ، حج 3 قسم کے ہوتے ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد. حج تمتع وہ حج ہے جس میں آپ احرام باندھ کے جاتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں، اور عمرے اور حج کے درمیان میں ابھی گیپ ہے تو آپ نے وہ سارا ٹائم احرام میں نہیں گزارنا، آپ احرام اتار دیتے ہیں. عمرہ کمپلیٹ کرنے کے بعد احرام اتار دیا، وہی رہے، 1 ویک کا گیپ تھا، جتنے دنوں کا بھی گیپ تھا. پھر جب 8 ذی الحجہ آئی، مطلب حج کے دن آئے، پھر آپ نے دوبارہ وہی احرام پہنا، اس میں آپ نے حج کیا اور پھر اس میں آپ نے قربانی کی. اس کو بولتے ہیں حج تمتع. حج قران وہ ایسا حج ہے کہ آپ جاتے ہیں احرام پہن کر، عمرہ کرتے ہیں، اور عمرے کے ساتھ ہی آپ کے حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں. احرام آپ نے نہیں اتارا، اسی ایک احرام کے ساتھ آپ نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کر دیا، پھر آپ نے قربانی کر لی. حج افراد ایسا حج جس میں آپ احرام باندھ کے جاتے ہیں، آپ کے پاس عمرے کا ٹائم نہیں ہے، بس حج کی تیاری ہے، حج تیار ہے اور آپ حاجیوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں حج افراد، جس میں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہاں کنڈیشن جو بتائی جا رہی ہے ایک ایسے شخص کی جو حج تمتع کر رہا ہے. کون سا والا؟ عمرہ کیا، احرام اتارا، اس کے بعد وہ حج کر رہا ہے. اگر وہ ایسا کرے گا، فما پس جو استیسرا جو میسر ہو، من الہدی
قربانی میں سے فمن تو وہ قربانی کر دے. حج تمتع کمپلیٹ ہوا, جو جانور میسر ہے یا اس نے جو بکنگ کی تھی, ہم تو بکنگ کرتے ہیں نا, جس کے ساتھ ہم جاتے ہیں وہ اس کی قربانی ہو جائے گی, اس کا حج ہو گیا. لیکن دوسری کنڈیشن بتائی جا رہی ہے, فمن لم یجد, اگر کوئی ایسا شخص ہے حج تمتع کرنے کے بعد اس کو قربانی کا جانور نہیں مل رہا, بکنگ ختم ہو گئی ہے ساری, جانور ہی نہیں مل رہا, پھر کیا کیا جائے؟ اب کیا ہوگا؟ اس کا حل بتایا جا رہا ہے, فصیام, پس وہ روزہ رکھے, کتنے؟ ثلاثۃ ایام, 3 دنوں کے روزے. اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے یعنی 7 ذی الحجہ تک آپ کے 3 روزے رکھ سکتے ہیں, کیونکہ حج کے دوران روزہ رکھنے سے اس لیے منع کیا گیا, اس میں ایگزرشن بہت زیادہ ہے. ہم لوگ یہاں عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں, وہاں لوگ نہیں رکھتے, نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ایگزرشن بہت زیادہ, پھر آپ وہ سب کچھ سارے مناسک حج جو ہیں, احکامات حج, اس کو پورا نہیں کر سکتے. باجی یہ تو حج کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وہ قربانی نہیں مل رہی ہے. نہیں ایسے نہیں, آپ جب بکنگ آپ کروا چکے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کی قربانی ہوگی نا. جب ہم گئے تھے حج پہ, ہم نے تو اسی دن خود ہی فون کر کے حج کی قربانی کے لیے کہا. تو ٹھیک ہے, آپ کو مل گیا نا, تو آپ نے کر لی. اگر ہم نے پہلے سے بکنگ نہیں کروائی ہاں تو پھر ہم اسی دن نہیں کرتے, تو پھر حج کے بعد روزے کا. ہاں بالکل 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 صحیح ہے آپ کا پوائنٹ. پھر کیا ہوگا؟ فصیام ثلاثۃ ایام, 3 دن کے روزے جو 7 ذی الحجہ تک رکھے جا سکتے. مطلب یہ ہے کہ حج میں آپ نے نہیں رکھنے, بیسیکلی یہ بتانا مقصد ہے. فی الحج, حج کے دوران. پھر وسبعۃ, اور 7 روزے, اذا, جب, رجعتم, تم لوٹ آؤ, کہاں؟ اپنے ٹھکانے پر, اپنی کنٹری میں آپ واپس آ جائیں تو باقی کے 7 روزے رکھنے ہیں. تو 7 + 3 جی, تل کا یہ 10 10 کاملتن, مکمل ہوئے, 10 روزے مکمل ہو گئے. 3 روزے وہاں رکھنے ہیں 7 ذی الحجہ تک. لیکن اگر آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے یا اینڈ ٹائم پہ آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا میں 8 9 10 کا روزہ رکھوں گی کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ حج کے دوران. نہیں, وہ تو مجبوری میں آ گیا نا, اس لیے. اور گھر آ کے آپ نے 7 روزے اور رکھنے ہیں اور یہ مکمل ہوئے 10 روزے. ذالک, یہ, لمن, اس شخص کے لیے ہے, لم, نہیں, یکن, اس کے لیے, اہلہ, اس کا اہل خانہ یعنی گھرانہ, حاضر المسجد الحرام, مسجد حرام میں موجود, یعنی آپ وہاں کے سٹیزن نہیں ہیں, آؤٹ آف دا کنٹری آپ آئے ہوئے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا ہے. واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, وعلموا, اور جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ, شدید العقاب, سخت سزا دینے والا ہے. کس چیز پر, کس بات کی بات ہو رہی ہے, کون سی سزا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے والا, اس میں اپنی مرضی کرنے والا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں. الحج, حج کے, اشہر, مہینے, معلومات, معلوم ہیں. حج کے مہینے معلوم ہیں, کیا مطلب؟ حج تو کب ہوتا ہے؟ ذی الحجہ میں حج ہوتا ہے. 8 ذی الحج کو ہم احرام باندھتے ہیں, منا جاتے ہیں. 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان پہنچتے ہیں اور راتوں رات مزدلفہ پہنچا جاتا ہے, وہاں پہ رات گزاری جاتی ہے, اور نیکسٹ ڈے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی قربانی والا دن ہوتا ہے. یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ حج کے مہینے معلوم ہیں. مطلب یہ ہے کہ ذی القعدہ میں اہل عرب جو ہے وہ روانہ ہو جاتے تھے, یا ارد گرد کے جتنے بھی لوگ تھے, کیونکہ پیدل تھا نا سب کچھ, یا اونٹ تھے یا گھوڑے ہوتے ہوں گے, تو وہ ذی القعدہ میں سٹارٹ لیتے تھے سواری کی, اپنا سفر شروع کرتے تھے. ذی الحجہ میں وہ پہنچتے تھے حج کرنے کے لیے, حج کیا, پھر وہاں سے واپس نکلتے تھے تو وہ گھروں کو محرم میں پہنچتے تھے. ذی القعدہ, ذی الحج, محرم, پورے 3 مہینے. اس لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں. فمن, پس جو شخص, فردا, وہ ارادہ کر لے, فیہن, ان مہینوں میں, الحج, حج کرنے کا. اب یہاں تو یہ ہے کہ جو ارادہ کر لے ان مہینوں میں حج کرنے کا, لیکن بیسیکلی یہاں حالت احرام بتایا جا رہا ہے, جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں.
کیونکہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں آپ نے کیا کیا نہیں کرنا۔ عربی کس بات کی لکھی ہوئی ہے؟ عربی کے مطابق کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص ان مہینوں میں ارادہ کر لے حج پہ جانے کا، لیکن اس کی تفسیر کیا بنے گی کہ وہ شخص جس نے احرام باندھ لیا، حج کی تیاری اس نے کر لی، فلا پس نہ کرے وہ کیا؟ رفثا، انڈر لائن کریں اس کو، پہلا حکم، وہ اپنی بیوی سے سیکشول ریلیشن شپ احرام کی حالت میں نہیں کر سکتا۔ رفثا کا مطلب ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ولا اور نہ، فسوقہ اور نہ وہ گناہ کے کام کرے، کوئی بے حیائی والی بات، کوئی بھی گناہ کا کام، فسوقہ کو انڈر لائن کریں، یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ وہ فسق والے کام نہیں کرے گا، گناہ والے کام نہیں کرے گا۔ ولا اور نہ، جدالہ نہ وہ جھگڑا کرے، جدالہ کو بھی انڈر لائن کریں۔ تھرڈ پوائنٹ، احرام کی حالت میں رفثہ سے بچنا ہے، فسق کے کاموں سے بچنا ہے اور جدال سے بچنا ہے۔ فی الحج، حج کے دوران، وما اور جو، تفعلوا تم کرو، من خیر کوئی بھی بھلائی۔ اب ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ احرام کی حالت میں یہ نہیں کرنا، پھر ہم یہ پوچھے کہ اچھا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، تو اس کی ڈیٹیل بتانے کی بجائے ہول سول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کیا کہ جو شخص بھی، وما تفعلوا اور جو بھی تم کرو گے، من خیر کوئی بھی بھلائی، چھوٹی ہو یا بڑی، یعلم اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جان لے گا، اس کو پتہ ہے آپ کس نیت سے حج کرنے آئے ہیں۔ اب بھلائی میں کیا ہے؟ کوئی بھی بھلائی، کسی کی بھی ہیلپ کر دینا، کسی کی تکلیف کو اس سے دور کر دینا، ان کو بتانا مناسک حج کے بارے میں، شاید آپ کو زیادہ معلوم ہو، دوسرے کو معلوم نہ ہو، کوئی ان کا مناسک حج میں سے کچھ رہ نہ جائے، کوئی بھی حکم رہ گیا تو حج تو کمپلیٹ نہیں ہوا، تو اس چیز میں لوگوں کو گائیڈ کرنا، صبر سے کام لینا، غصے پہ قابو رکھنا، یہ سب بھلائی کے کام ہیں۔ کسی کو کوئی تکلیف ہے اس کو تسلی دینا، کسی کو آپ تسلی کی دو باتیں بھی کر دیں وہ بھی نیکی میں آتا ہے۔ کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی کا سامان گم ہو گیا، کسی کے پیسے چوری ہو گئے، یہ بھی ہوتا ہے، کرنے والے وہاں بھی کر جاتے ہیں، تو اس کے لیے جو بھی مدد کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا اور زاد راہ لے جاؤ، زاد راہ راستے کا سامان، کیا پہنو گے وہاں، کیا کیا چیز آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اہل یمن والے جو تھے، یمن کے رہنے والے، وہ جب حج کرنے جاتے تھے وہ 2 ہاتھ 2 پاؤں احرام باندھ کے چل نکلے، اور وہ کہتے تھے نہیں ہم تو اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں لے جانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا، کیونکہ وہاں جا کے پھر وہ لوگوں سے مانگتے تھے۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کیا کرو، وَتَزَوَّدُوا زاد راہ سامان لے جاؤ اپنے ساتھ، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ پھر اٹھانا مشکل ہو جائے، ضرورت کی چند چیزیں۔ فَإِنَّ پس بے شک، خیر الزاد التقوی سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کو انڈر لائن کریں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر، آپ کی وجہ سے کوئی مصیبت میں نہ پڑ جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، فسق کا کام نہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا جدال نہ ہو جائے۔ تو سب سے ضروری چیز جو ہے، سامان تو آپ لے جائیں گے، کپڑے شپڑے جو بھی آپ کو ضرورت ہوگی، میڈیسن وغیرہ، لیکن سب سے بہترین چیز جو ہے وہ ہے تقوی۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا دل میں تو کیا ہوگا؟ حج بھی صحیح خلوص کے ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں اور دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ وَاتَّقُونِی اور ڈرو مجھ سے، یا اُولی الالباب اے عقل رکھنے والوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی عقل مند ہیں، ہاں کہ سسٹم یہاں الٹا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ یا اولی الالباب واتقونی، مجھ سے ڈرو۔ اللہ سے وہی ڈرے گا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل دی اور وہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ کیوں کہ ہماری عقل ہمیں آگ میں جانے سے روکتی ہے۔ کنواں کھدا ہوا ہے، کوئی غلط راستے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ جاؤں اس میں، چھلانگ لگا دوں اس میں؟ نہیں نا، کیوں؟ کیونکہ ہم عقل استعمال کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو اے عقل رکھنے والوں۔
پھر اگلی آیت ہے تجارت کے بارے میں کہ اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، آپ حج کی نیت سے جا رہے ہیں اور وہاں آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے بزنس کی، تو کیا ہمیں کرنا چاہیے یا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کرنا چاہیے یا نہیں؟ کر سکتے ہیں، ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، پھر بھی کر لیں۔ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناحن کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو فضلن فضل، رزق، تجارت، کوئی بھی بزنس، من ربکم اپنے رب کے پاس، یعنی آپ حج کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے رزق میں سے تلاش کریں گے، کوئی بزنس اپرچونٹی آپ کو مل گئی ہے تو آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو آپ ان کو یہ آیت بتائیں۔ روٹین میں ہم کرتے ہیں نا ڈسکشنز وغیرہ، نہیں آپ تو حج کرنے جا رہے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ اللہ نے اجازت دے دی ہے، جب اللہ نے اجازت دے دی تو اس میں دوسری بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فَإِذَا پھر جب کیا ہو، افت تم پلٹو، من عرفات عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پر ذکر کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، عند المشعر الحرام مشعر الحرام یعنی مزدلفہ میں، مزدلفہ کے پاس۔ اب جن لوگوں نے حج کیا ہوا ان کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی کہ جب ہم منا سے کہاں جاتے ہیں، عرفات، اور عرفات میں جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، نماز پڑھے بغیر ہم روانہ ہوتے ہیں مزدلفہ کے لیے۔ یہ مشعر الحرام کو انڈر لائن کریں، سائڈ پہ لکھ لیں، مزدلفہ، کہ جب تم عرفات سے نکل جاؤ، وہاں کا ٹائم کمپلیٹ ہو گیا، مغرب تک کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہاں پہنچو، مشعر الحرام مزدلفہ میں۔ وَاذْكُرُوهُ اور یاد کرو اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کما جیسا کہ ہداکم اس نے تم کو ہدایت دی، جو طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے وہی کرنا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ مزدلفہ میں آپ نے مغرب اور عشاء کی دونوں کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں بدعت کو رد کیا جا رہا ہے کہ ہم جائیں اور ہم کہیں میں نے تو صبح کی ساری نمازیں یہیں پہ قضا ساری پڑھ لینی ہے، نہیں، جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے۔ یا آپ کہیں نہیں میں تو مغرب کی ابھی پڑھتی ہوں اور عشاء کی پھر بعد میں پڑھ لوں گی، پوری رات پڑھی ہوئی ہے، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا۔ اس لیے کیا لکھا ہوا ہے، ہداکم جس کی ہدایت کی گئی تم کو، جو تمہیں طریقہ سکھایا گیا اسی کو فالو کرنا ہے۔ وَإِن اور اگر کنتم تھے تم، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الضالین البتہ گمراہوں میں سے، جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے، لا علموں میں سے، تمہیں علم نہیں تھا اور تم اپنی مرضیاں کیا کرتے تھے، کیونکہ اہل عرب نے حج اور عمرے کو کیا بنایا تھا، ایک فیسٹیول بنایا تھا، جو آہستہ آہستہ استغفر اللہ بھی اسی طرف جانے لگا ہے، گئے اور ہالیڈیز کی طرح اس کو منایا اور بات ختم۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، جس طرح سے تم کو ہدایت دی گئی انہی مناسک حج کو، انہی احکامات کو فالو کرتے ہوئے جاؤ، کیونکہ اس سے پہلے تمہیں معلوم نہیں تھا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں علم دے دیا ہے۔ ثم پھر افیدو جب وہ پلٹیں، من حیث جہاں سے افاد الناس دوسرے لوگ پلٹتے ہیں۔ اب اس آیت میں عرب کے متعلق بتایا جا رہا ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں تو ہم تو سپیریئر ون، چوزن ون، ہم نے نہیں جانا عرفات، ہم نے پہاڑی پہ نہیں جانا، اور باقی لوگ جو باہر کے آئے ہیں وہ چلے جائیں۔ لیکن چونکہ ہمارا یہ جارہ داری ہے اور ہمارا ایک ہولڈ ہے خانہ کعبہ پہ اور یہ ہماری پراپرٹی ہے، وہ یہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ باقی لوگوں سے اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں نہیں، جہاں سے سارے لوگ پلٹتے ہیں، یعنی جہاں سے عرفات تک جانا ہی جانا ہے۔ اس لیے احادیث شریف ہمیں بتاتی ہیں کہ جو شخص عرفہ کے میدان میں نہیں جائے گا اس کا حج ہوا ہی نہیں، اتنا امپورٹنٹ وہ ایک رکن ہے حج کا، عرفہ کے علاوہ حج ہے ہی نہیں، لازمی قرار دیا گیا۔ اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل قریش تم کیا کرو، تم وہیں سے پلٹو، یعنی وہاں تک جاؤ، وہ سارے
ساری جگہوں پہ جانا ہے جہاں باقی لوگ جہاں سے پلٹتے ہیں. واستغفر اللہ، اور استغفار کرو، مغفرت طلب کرو اللہ سے کہ تم بڑائی والی باتیں کرتے ہو. تکبر گناہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اس لیے تم اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہ بخشواؤ. ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. بے شک. اب کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا، پھر جب قَضَيْتُمْ، تم پورا کر چکو، کیا؟ مناسککم، حج کے مناسک، حج کمپلیٹ ہو گیا، ہم خوش ہو گئے، ہم تو حاجی بن گئے. اب کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو اللہ کا، كَذِكْرِكُمْ، مانند اس ذکر کے جو تم آباؤکم، اپنے آباء و اجداد کا کرتے تھے، او اشد ذکر، یا اس سے بھی بڑھ کر ذکر کرنا. یہ بھی اہل عرب کا ایک طریقہ تھا کہ وہ جب حج کرنے جاتے تھے تو وہ وہاں جا کے محفلیں سجاتے تھے اور وہاں اپنے آباء و اجداد کا، ہمارے باپ دادا یہ کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے، اور لوگ بیچارے سارے کام چھوڑ کے وہاں بیٹھ کے ان کے قصے سن رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج کر لیا، مناسک حج کمپلیٹ ہو گئے، کیونکہ مناسک حج کے درمیان تو سارا صرف ذکر ہی ذکر ہوتا ہے، عبادات ہی ہوتی ہیں، نہ رفثہ ہے، نہ فسق ہے، اور نہ جدال ہے. ضرورت کی بات کی تو کی، ورنہ تو اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حج کر لیا، اب تم فارغ ہو گئے، نہیں فارغ نہیں ہوئے، اب تم نے مزید اور زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اسی طرح سے جیسے تم اپنے آباء و اجداد کی قصے کہانیاں لوگوں کو سنایا کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کر ذکر کرنا. کیونکہ اوپر یہ بتایا گیا کہ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار طلب کرو، جو تکبر تم نے کیا، جو اپنے آباء و اجداد کی بڑائی تم نے بیان کی اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا. حج کر لیا، گند اتر گیا ہے، گندگی، میل کچیل سب صاف ہو گیا ہے، اس لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ، او اشد ذکر، اس سے بھی بڑھ کر زیادہ ذکر کرنا. فمن الناس، پس لوگوں میں سے، من، وہ شخص بھی ہے جو حج کے دوران دعائیں مانگتے ہیں نا، سب دعائیں مانگتے ہیں نا حج کے دوران. اب ان میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے، من یقول، وہ کہتا ہے، یہ دعا ہے، دعا کر رہا ہے، کیا دعا کر رہا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، پھر دنیا ہی میں سب کچھ، جو کچھ میرے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، یا اللہ مجھے دنیا ہی میں دے دے. اب یہاں دو لوگوں کا کمپیریزن آپ کو بتایا جا رہا ہے. دو لوگ دعا کر رہے ہیں. پہلا شخص ایسا شخص ہے جو دعا کر رہا ہے، دعا کیا کر رہا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، سب کچھ جو بھی لکھا میری قسمت میں مجھے ابھی چاہیے، بس بات کی دیکھی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں، لہو، اس شخص کے لیے جو صرف دنیا مانگ رہا ہے، فی الآخرتی، من خلاق، آخرت میں، من خلاق، کوئی بھی حصہ، کچھ نہیں ملے گا اس کو آخرت میں. تو کیا کرے؟ کرنے والا کام آگے بتایا جا رہا ہے. وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے، من یقول، وہ شخص بھی ہے جو کہتا ہے، جو ہم سب کو کہنا ہے، کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، عطا کر ہم کو، پھر دنیا میں، حسنا، بھلائی، یا اللہ دنیا میں بھلائی دے دے. اب اس بھلائی میں سب کچھ شامل ہے، رزق، مال، اولاد، گھر، گاڑی، جو بھی آپ کی خواہش ہے، آپ کی ساری خواہشات، ساری دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اس میں شامل ہو گئی ہیں. اور کیا کہتا ہے وہ فی الآخرت حسنا، اور وہ آخرت سے بے خبر نہیں ہے. اے اللہ مجھے آخرت میں بھی بھلائی چاہیے. آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ جنت. یا اللہ مجھے آخرت میں جنت دے دے. ایک مکمل اور بہت خوبصورت دعا. کیا کرنا ہے؟ دنیا میں بھلائی چاہیے، بھلائی میں ساری خواہشات، سب کچھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کہہ سکتے تھے نا، نہ مانگو دنیا کے لیے، نہیں. جس شخص نے صرف دنیا مانگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کو کچھ نہیں دینا، کیونکہ وہ منہ سے کہہ رہا ہے مجھے اسی دنیا میں سب کچھ دے دے یا اللہ. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. لیکن بہترین دعا کیا سکھائی؟ اور پہلی بات دنیا ہی کے لیے بتا دیا، دنیا کو آخر میں نہیں رکھا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، کیونکہ انسان کی نیچر ایسی ہے نا، جہاں ہم رہتے ہیں ہمیں اس وقت کے لیے تو سب کچھ چاہیے نا. اور ساتھ ہی کیا بتایا؟ اور کیا کہتا ہے وہ؟
وفی الآخرت حسنا، اور آخرت میں بھلائی، آخرت میں یا اللہ جنت دے دے، وقنا، اور بچا ہم کو عذاب النار، آگ کے عذاب سے، اللہم اجرنا، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، اللہم اجرنا من النار۔ بہت خوبصورت دعا ہے، آتی ہوگی ماشاءاللہ آپ سب کو، پڑھتے رہیں اس کو۔ سم ٹائمز ہم بہت سی دعائیں مانگ لیتے ہیں اپنی زبان میں، یہ دعا بھی ضرور بیچ میں مانگا کریں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت سب چیزوں کو سنبھال لیتی ہے۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، لہم، انہی کے لیے، لہم ہے ان کے لیے، نصیب، حصہ، مما، اس میں سے، کسبو، جو انہوں نے کمایا، چاہے نیکی کی چاہے کوئی گناہ کیا، کسبو، جو انہوں نے کمایا، وہ سب ان کے لیے ان کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ دنیا تو مل گئی سب کچھ، ساری نعمتیں، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا تو انسان یہ یاد رکھ، تجھے جواب دینا پڑے گا۔ اب اگلی آیت کو آپ سمجھ لیں، میں پھر کہوں گی جنہوں نے حج کیا ان کے لیے ایزی ہے، جنہوں نے نہیں کیا تاکہ ان کی کنفیوژن نہ رہے۔ یہاں ذکر کیا گیا ہے ایام تشریق، 3 دن ہوتے ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے 11، 12 اور 13 دن، جن کو منا میں گزارنا پڑتا ہے۔ کب؟ جب آپ عرفہ، مزدلفہ، یہ سب ان چیزوں سے ہو کے آپ پہنچتے ہیں منا میں، اور وہاں آپ کو خبر ملتی ہے کہ قربانی ہو گئی ہے، پھر آپ کو ہیڈ شیو، اور مردوں کو، اور احرام اتارنا، ہم عورتوں کے بھی وہ جو بال ہم کاٹتے ہیں، احرام اتار کے غسل لے لیا جاتا ہے، پھر آپ منا میں رہتے ہیں۔ 11، 12 اور 13 کو، اس کو بولتے ہیں ایام تشریق۔ کچھ لوگ 11، 12 گزار کے واپس چلے جاتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں ایسا۔ کچھ لوگ 11، 12، 13 گزار کے پھر جاتے ہیں۔ آج کل تو کنسٹرکشن ہو رہی ہے نا، تو جس معلم کے ساتھ جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ جاتے ہیں، وہ وہاں سے پہلے سے بات کر لیتے ہیں، اور وہ پھر ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے گروپ کو 2 دنوں کے بعد واپس لے کے آئیں گے یا ان کو 3 دنوں کے بعد واپس لائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ منا میں، جی منا میں گزارتے ہیں۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ کا، یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، ان گنتی کے چند دنوں میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں میں یاد نہیں کرنا، لیکن چونکہ ہم حج کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ یہ 11، 12، 13 ذی الحجہ کے جو دن ہیں منا میں آپ گزار رہے ہیں، اس کو ویسٹ نہیں کرنا۔ کیوں ایسے حکم دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارا حج ہو گیا ہے، حج کمپلیٹ ہو گیا، پھر ہم دنیا کی باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی ان چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو اور مناسک حج رہتے ہیں، طواف زیارت کے لیے آپ نے جانا ہے، تو ٹھیک ہے، جو مشکلات تھی، مشکل مناسک، وہ تو آپ نے کر لیے ہیں۔ اس لیے یہاں اللہ کو بھولنا نہیں ہے، اور زیادہ یاد کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان گنتی کے چند دنوں میں، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ میں۔ فمن، پس جو شخص، تعجلا، وہ جلدی کرے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں۔ مطلب 2 دنوں بعد وہ واپس چلا گیا، کوئی گناہ نہیں، آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ کو تیسرا دن بھی 13 ذی الحجہ بھی یہاں گزارنا ہے، نہیں۔ ساتھ ہی ومن تأخر، اور جو شخص دیر کرے، فلا اسم علیہ، دیر کرے مینس کہ وہ 13 والا دن بھی وہاں گزار لے، 11، 12 اور 13 کے 3 دن وہاں گزار لے، اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، لیکن ضروری کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ تمہاری تقوی کو دیکھ رہا ہے، ریاکاری کے لیے نہیں کہ میں 3 دن اس لیے وہاں گزاروں تاکہ لوگ کہیں یہ تو یہاں بہت عبادت کرنے آئے ہیں۔ اللہ آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے کہ آپ کتنے متقی ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ وہاں پہ یہ دن گزاریں گے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، الیہ تحشرون، اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ بے شک حج کا منظر اگر آپ ذہن میں لائیں، اس کی مثال بالکل ایک آخرت کا منظر ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں احرام بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور قیامت کے روز انسان
ننگے سر ننگے بدن بغیر جوتے کے بغیر ختنہ کیے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سب جمع کیے جائیں گے. میدان عرفات کو آپ دیکھیں, مزدلفہ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب آپ ویژولائز کریں, سب آپ کو سین نظر آئے گا ایک قیامت کا جیسے میدان حشر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو تم اپنی مرضی سے آئے ہو, ظاہر حج کرنے ہم اپنی مرضی سے جاتے ہیں, لیکن قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں انسان کی مرضی نہیں چلنے والی. سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جمع کیے جائیں گے اور پھر وہاں پہ حساب دیا جائے گا کہ دنیا میں جو ہم نے دن گزارے تھوڑے تھے یا زیادہ, اس میں کیا کرتے رہے ہیں. اب اگلی آیت میں ایک منافق کا ذکر کیا جا رہا ہے. منافق کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ آیت المنافقی ثلاثہ, منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب, جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ اخلف, اور جب وہ وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ, اور جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. اب یہ سین ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص کیا کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے, مَن يُعْجِبُكَ, کہ جو تم کو پسند آتی ہے, تمہیں بہت اچھی لگتی ہے, آپ کو بہت امپریس کر دیتی ہے. کیا؟ قولہ, اس کی بات, جب وہ باتیں کرتا ہے اس کا سٹائل جو ہے وہ آپ کو بہت امپریس کر دیتا ہے. واہ کس طرح سے بولتا ہے یہ. فی الحیات دنیا, دنیاوی زندگی میں. ویژولائز کریں, شاید آپ بھی کسی کو جانتے ہوں, ایسے ارد گرد ہمارے بہت سے لوگ رہتے ہیں. ایک شخص ہے, آپ اس کی محفل میں بیٹھے, وہ آپ کے گھر آئے یا آپ اس کے گھر گئے اور وہ بات کر رہا ہے اور آپ اس کی بات سن رہے ہیں اور آپ صحیح اٹینشن دے رہے ہیں اور اس کو اتنی انفارمیشن ہے ہر چیز کے متعلق, لیکن ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کیا کہ حیات دنیا, دنیاوی زندگی کی بات ہو رہی ہے, ساری باتیں دنیا کی ہو رہی ہیں. ہاں یہ اور وہاں یہ ریسرچ ہو گئی اور یہ ہو گیا, میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا, اور آپ فل فلیج اس سے امپریس ہو گئے ہیں. ساتھ ہی وہ اور یشہدو, وہ گواہ بناتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو, علی ما فی قلبہ, جو اس کے دل میں ہے. وہ آپ کو شو کرتا ہے جو میں بول رہا ہوں وہی کچھ میرے دل میں بھی ہے, لیکن دلوں کا راز کس کو معلوم ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو. اسی لیے وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہ قسم سے اور قسم سے, تاکہ آپ کو یقین آ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کو بے نقاب کر رہے ہیں, اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے. وہ ہوا, اور وہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ شخص ہے الد الخصام, بہت زیادہ جھگڑالو. اس کی اصلیت کیا ہے کہ وہ بہت جھگڑالو ہے. اگر اس کے مفاد کو, اس کے فائدے کو تھوڑا سا بھی نقصان پہنچے, تھوڑی بھی اس میں کمی آئے, تو وہ کیا کرتا ہے, ساری حدوں کو کراس کر لیتا ہے. پھر اس کی نہ وہ زبان رہتی ہے, نہ اس کی وہ لینگویج رہتی ہے, اور نہ اس کے وہ مینرز رہتے ہیں, سب کچھ ختم. کس قسم کا جھگڑالو ہے, وہ کیا کرتا ہے, مزید ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے. وہ ایزا, اور جب تولا, وہ شخص پلٹتا ہے, کہاں, واپس اپنی ریئل لائف میں. وہ تو لوگوں کے سامنے محفل سجی ہوئی ہے, لوگوں کے سامنے وہ ساری بات بتا رہا ہے, لیکن جب لوگ نہیں ہوتے تو اس کی اصلیت کیا ہے, سعی, وہ کوشش کرتا ہے, فی الارض, زمین میں, لیفسد فیہا, تاکہ وہ فساد کرے, اس میں بگاڑ پیدا کرے. ویہلک, اور وہ ہلاک کر دے, ختم کر دے, کیا چیز, الحرث, کھیتیوں کو, والنسل, اور مویشیوں کو. انسان تو انسان, جو کھیتیاں ہیں اور جو مویشی جانور ہیں وہ بھی اس کے قہر سے بچے ہوئے نہیں ہیں. یہ اس کی اصلیت ہے الد الخصام کی. الد الخصام, ایسا شخص جو سخت جھگڑالو ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ سخت فسادی ہے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ پھیلاؤ زمین میں, تو وہ کیا کہتے ہیں, انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خبردار, سن رکھو, وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں, وہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں. تو ایسا شخص, اس لیے یہ نہیں کہ کوئی بول رہا ہے اور آپ ایک دم سے, اس نے 2 باتیں کی, آپ امپریس ہو گئے, یار یہ تو بڑا زبردست بندہ ہے. جب تک آپ کو اس کی اصلیت کا پتہ نہ ہو, آپ نہیں جانتے کہ جب وہ ریئل لائف میں پلٹتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. اور واللہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ, لا نہیں, یحب, محبت کرتا,
الفساد، فساد کرنے والوں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فساد کرنے والے سخت ناپسند ہیں، جو فتنہ پھیلاتے ہیں. الفتنۃ اشد من القتل، پیچھے ہم پڑھ چکے کہ فتنہ جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے قتل کے لحاظ سے، کیونکہ فتنے سے، فساد سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. وَإِذَا، اور جب، قِيلَ لَهُ، جب اس شخص سے کہا جاتا ہے، کس شخص سے؟ یہ منافق بندہ، ابھی جس کی ڈیٹیل ہم نے، سچائی ہم نے پڑھی. اتق اللہ، ڈر اللہ سے، اللہ کا خوف کر. اخذتہ، تو پکڑتی ہے اس کو، العزت، اس کی عزت، بالاثم، گناہ کرنے پر. مینز اس کی ایگو جو ہے، اس کی انا جو ہے، اس کو گناہ پر آمادہ کرتی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے جھک نہیں سکتا. جو جھکتے نہیں وہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں. جو اپنی ایگو میں پڑے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں جھک سکتے، ان میں نرمی نہیں، اور جن میں نرمی نہیں ان میں تکبر ہے، اور متکبرین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. فحسبہ، بس کافی ہے اس کو، جہنم، جہنم کافی ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ آخرت میں کیا ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ جہنم. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ بہت برا ہے وہ ٹھکانہ، وہ رہنے کی جگہ بہت ہی بری ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من کل عذاب. یہ تو ایک شخص تھا. اب ایک اور شخص کی مثال آپ کو دی جا رہی ہے، اور آپ خود کمپیریزن کریں یہ کون ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہے، من، جو کہ یشری، وہ بیچ ڈالتا ہے، نفسہ، اپنے نفس کو، کس لیے؟ ابتغاء، تلاش میں. کس کی تلاش؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کی خاطر وہ سب کچھ کر گزرتا ہے. نفس کو بیچ ڈالنا کیا ہے؟ اپنی خواہشات، اپنی خواہشات کی. پچھلے والے بندے نے کیا کیا؟ اس کا کیا تھا؟ میں اور بس میں. یہ کون سا بندہ ہے جو کہتا ہے میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، سب کچھ کیا ہے؟ اللہ ہی اللہ. ابتغاء، تلاش کرنا. وہ تلاش کرتا ہے، اس کو تلاش ہے کس چیز کی؟ اللہ کی رضامندی کی. اور وہ اللہ کی رضامندی تلاش کرنے میں چاہے جو بھی اس کو قیمت ادا کرنی پڑے وہ دے رہا ہے. اپنے آپ کو اس نے مشقت میں ڈالا، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے. پیچھے ہم پڑھ چکے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، حبا للہ، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہیں. یہ کون شخص ہے؟ مومن. یہ مومن بندہ ہے. اس سے پہلے والا شخص کون تھا؟ منافق. پہلے والا منافق تھا، اور یہ مومن کی مثال دی جا رہی ہے. واللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، رؤوف بالعباد، بہت محبت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر. بے شک. کیوں؟ کہ وہ شخص جو نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی دے رہا ہے. یہ اس کی محبت ہے اپنے بندوں پر. اللہ کو تو محبت سب سے ہے. ماں کو اپنے سارے بچوں سے پیار ہوتا ہے یا نہیں؟ چاہے نافرمان ہو، چاہے فرما بردار ہو، میرا بچہ اور میرا بچہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ساری مخلوق جو ہے وہ پیاری ہے. اب کون کس راستے پہ چلتا ہے؟ ان کی اپنی مرضی. کیونکہ قیامت کے روز کیا ہوگا؟ حساب کتاب پورا ہو جائے گا. یہاں ہماری مرضی چلتی ہے، وہاں ہماری مرضی نہیں چلنے والی. یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے، آمنو، وہ جو ایمان لائے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ، مکمل طور پر. بہت ضروری آیت ہے. انسان اگر تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ تو مسلمان ہے تو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو اپنا. اگر ہم کیا کرتے ہیں؟ پک کرتے ہیں، چوز کرتے ہیں، جو ہمیں سوٹ کرتا ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں لوگوں کا بہت ڈر ہے اللہ کے ڈر کی نسبت. تو کیا ہم مکمل طور پہ مسلمان ہیں؟ خوش فہمی ہے ہماری.
کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اے مومنوں، وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، چیک کریں اپنے آپ کو، خود سے اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں مکمل طور پہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکی ہوں؟ اگر میں ہو چکی ہوں تو الحمدللہ، میں کون ہوں؟ میں مومن ہوں۔ لیکن اگر میرا ایک پاؤں دائرے کے اندر اور ایک باہر ہے تو کیا چلے گا؟ دو کشتیاں ہیں، ایک میں بھی پاؤں رکھا ہوا ہے آپ نے، دوسرے میں بھی رکھا ہوا ہے، دونوں میں چل سکتے ہیں آپ؟ کیسے چلیں گے آپ؟ گر جائیں گے، دریا میں، سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ اس ڈوبنے سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو حکم دے رہے ہیں کہ اے مومنو، کیا کرو؟ اسلام کے دائرے میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے اسی کو اپناؤ، اپنی مرضی نہیں چلنے والی۔ اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا اس کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، تبھی کام چلے گا۔ ولا، اور نہ، تتبعوا، تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ انہو، بے شک وہ، لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کھلی دشمنی کا اعلان وہ کر چکا ہے، اور اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ سورہ اعراف سے بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت ڈیٹیل ہے اس میں، کل ہم کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ شیطان کھلے عام اعلان جنگ کر چکا ہے کہ اے اللہ تو دیکھنا میں تیرے بندوں کو کس کس طرح سے گمراہ کرتا ہوں۔ میں آؤں گا ان کے پاس، ان کے آگے سے دنیا کو خوبصورت بنا کر، میں آؤں گا ان کے پاس پیچھے سے آخرت کو بھلوا کر، میں آؤں گا تیرے بندوں کے پاس دائیں طرف سے نیکیوں کو مشکل بنا کر، یا وہ جو نیکی کریں گے لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، جو ملٹیپلائی بائی 0 ہو جائیں گی، اور میں آؤں گا تیرے بندوں کے پاس ان کی بائیں جانب سے، لیفٹ سائڈ سے، گناہ کے کام آسان کر کے۔ کھلے عام اس نے کہا، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں۔ اگر ایک انسان آپ سے کھلے عام اعلان جنگ کرتا ہے تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا۔ ہم نے شیطان سے بچنے کے لیے اپنی پروٹیکشن میں کیا کیا؟ پروٹیکشن میں ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نیچے سے آؤں گا اور میں اوپر سے آؤں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں وہ آ سکتا ہے، لیکن اوپر سے اور نیچے سے وہ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کہ نیچے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، اپنی نمازوں کی پابندی کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جھکے رہیں گے، سجدے میں رہیں گے، نیچے سے نہیں آئے گا۔ اور اوپر سے جب تک ہم اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہیں گے اس کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ایک رسی ہے جس کا ایک سرا بندہ مومن کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا رب العزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک یہ رسی ہم تھام کے رکھیں گے، پکڑ کے رکھیں گے اس کو، تو کیا ہوگا؟ کنیکشن کٹنے والا نہیں۔ اور جب تک کنیکشن نہیں کٹے گا شیطان آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا۔ تو کسی گناہ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ہاں وہ شیطان تو نا ہماری رگوں میں خون کی طرح بہتا چلتا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ نہیں، اللہ نے آپ کو طریقے بتا دیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اور کھلم کھلا بتا دیا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس کے باوجود ہم نہ سمجھیں اور اسی کے قدموں پہ چلتے رہیں۔ قدموں پہ چلنے کا کیا ہے؟ اس کے فٹ پرنٹس، اس کی مرضی کے کام، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا وہی کرتے رہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا گیا اس سے رکے رہیں، شیطان یہ چاہتا ہے۔ تو اے انسان کیا کرو؟ ان الشیطان لکم عدو مبین اتخذوا عدو، وہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اتخذوا عدو، اور اس کو شیطان سمجھو۔ ہم پڑھتے تو بہت ہیں شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم نے اس کو دشمن سمجھا نہیں۔ اصلی معنوں میں کیا کرنا ہے؟ شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے۔ فَإِن، پس اگر، زللتم، تم پھسل جاؤ، تم دھوکے میں آ جاؤ، کس کے؟
شیطان کے، من بعد اس کے بعد ما جاءتکم البینات جبکہ آ گیا، ما جو جاءتکم تمہارے پاس آ گیا، البینات روشن آیات میں سے، روشن نشانیوں میں سے، قرآن تم تک پہنچ گیا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود تم پھسل جاؤ۔ تو اے انسان یہ یاد رکھ، فَعْلَمُوا پس جان لو، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ تعالی عزیز حکیم غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہ لے آئے گا تم کو، تم جہاں کہیں بھی موجود ہوگے، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کتنا بھاگو گے تم؟ اب اتنا سمجھانے کے باوجود، قرآن آنے کے باوجود، سنت ہونے کے باوجود اگر انسان نہ سمجھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کر رہے ہیں، ہل ینظرون کیا وہ انتظار میں ہیں؟ یہ پھسلنے والے، شیطان کی پیروی کرنے والے، کیا ان کو انتظار ہے؟ الا سوائے اس کے، ان یہ کہ یاتیہم آ جائے ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے پاس آئے، فی ظلل سائے میں، من الغمامی بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے بھی حاضر ہو جائے، وقضی الامر اور فیصلہ ہو جائے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، وإلی اللہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف ترجع الامور تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ کہ قیامت کے روز کیا لوگ دنیا میں اس قدر گم ہو گئے ہیں شیطان کی پیروی کرتے کرتے کہ اب ان کو انتظار ہے بس قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جب قیامت کا منظر سامنے آئے گا اس وقت کوئی فائدہ نہیں، کسی کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ عمل کا وقت نہیں ہے، وہ رزلٹ سنانے کا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال، پیپرز پکڑا دیے گئے ہیں، رشتے ناطے اور جو رسپانسبلٹیز ہیں ہماری وہ سب ایک کوشچن کی حالت میں ہمارے پاس ہیں، سارے کوشچنز ہیں، ان کو ہم سالو کرتے جا رہے ہیں۔ اب جس نے اس کو اپنی طاقت کے مطابق جس طرح سے سالو کیا اسی طرح سے اس کو مارکس ملنے والے ہیں۔ اور قیامت کے روز کیا ہوگا؟ ان پیپرز کا رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ فیصلہ ہو جائے گا اس کا جو انسان نے اعمال کیے ہوں گے۔ تمام کام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے اعمال، ہم تمام انسانوں کے اعمال، حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے کہ ہر منڈے کو اور ہر تھرسڈے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اوپر اٹھائے جاتے ہیں آسمان کی طرف، اور وہاں جو ہمارے شیلفز پڑے ہوئے ہیں، جو جگہیں بنی ہوئی ہیں ہر انسان کے الگ الگ فائل ہے یا جو بھی ہے واللہ اعلم، وہاں پہ نیک اعمال اور بد اعمال وہاں رکھ دیے جاتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ اگر آپ کے کسی بہن بھائی کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ انبند ہے تو ان کے اعمال جو ہے وہ معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، وہ اپنی جگہ تک نہیں پہنچتے۔ ہر منڈے کو اور ہر تھرسڈے کو کوشش کریں جو لوگ آپ سے ناراض ہیں راضی کر جائیں ان کو، تاکہ آپ کے اعمال، اتنی آپ نے نیکیاں کی کرتے جا رہے ہیں اور وہ اوپر لٹکے ہوئے اپنی مقام تک وہ پہنچ ہی نہیں رہے، اور قیامت کے روز ہم کہیں گے میں نے تو یہ بھی کیا تھا یا اللہ، مطلب ہم پوچھ تو نہیں سکیں لیکن مائنڈ میں آئے کہ وہ کہاں گئی نیکیاں؟ تو جیسے کسی کا پارسل گم ہو جاتا ہے ایسے ہماری نیکیاں خدا نخواستہ گم ہو جاتی ہیں راستے میں ہی۔ کس وجہ سے؟ صرف صلہ رحمی کی وجہ سے۔ صلہ رحمی بہت ضروری ہے، اور تو بہت سے نیک کام کرتے رہتے ہیں لیکن صلہ رحمی ہاں بس ٹھیک ہے نا، میں نے یہ کیا وہ کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ جو شخص جو پہل کرے گا زیادہ اجر اسی کو ملنے والا ہے۔ بالکل جائیں گے، آپ نے اپنی کوشش تو کی نہیں، اللہ آپ کی کوششوں آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ پہل آپ کو کرنی ہے زیادہ نیکی کمانے کے لیے، وہ نہ مانے تو آپ منوا نہیں سکتے، کیونکہ وہ اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے اور آپ اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہیں۔ اگلی آیت، سل بنی اسرائیل، سوال کریں، پوچھیں آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے، کیا پوچھیں آپ؟ کم آتیناہم، کیا نہیں دی ہم نے ان کو، من آیت بینات، اور روشن نشانیاں جس میں معجزات بھی آتے ہیں اور کتاب تورات کی بات بھی ہے، آسمانی کتابیں،
وَمَن يُبَدِّلْ اور جو شخص بدل ڈالے نعمت اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کو من بعد اس کے بعد ما جاءتہ کہ آ گئی ان کے پاس وہ نعمت. کس نعمت کی بات ہو رہی ہے؟ بیسیکلی یہاں تورات کی بات ہو رہی ہے کہ جب تورات جو ہے بنی اسرائیل کو دی گئی، پتہ ہے نا آپ کو، انہوں نے اس میں رد و بدل کر دی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو نعمت دی گئی، کتاب ایک نعمت ہے، قرآن ایک نعمت ہے. کیسے؟ اگر یہ ہم تک نہ پہنچتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط، یا ہمیں کرنا کیا چاہیے، یا ہماری منزل کیسے ہم کو ملے گی؟ تو نعمت ہی ہوئی نا. اسی طرح تورات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ کہیں کہ کیا ہم نے ان کو تورات نہیں دی جس میں واضح احکامات لکھے ہوئے تھے؟ لیکن اس کے باوجود انہوں نے تورات کا حال کیا کیا؟ اس کو بدل ڈالا، اس کے احکامات کو بدل ڈالا. فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس نعمت کو بدل ڈالا، جس نے اس نعمت سے، اس کتاب سے اپنی پسند کے معنی نکال لیے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم اپنی کتاب کو پڑھیں پورا اور صحیح جو اس کے میننگز ہیں وہ دوسروں تک پہنچائے جائیں، کیونکہ آپ کی ایک غلطی جو ہے کسی کو گمراہ کر سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے بیسیکلی، اس لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے کہ جو علم سیکھے یا علم سکھائے. تمام مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایون سمندر کی مچھلیاں رشتہ دار ہیں ہماری، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اس کے باوجود کیونکہ بہت بڑا کام کیا جا رہا ہے، اللہ کے کلام کو سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے. تو اس کو کیسے سمجھنا ہے؟ جیسا کہ اس کے سمجھنے کا حق ہے. الذین آتینہم الکتاب حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ اس کا حق اسی طرح سے ادا کرتے ہیں جو کہ اس کا حق ہے. کتاب کا حق کیا ہے؟ کتاب کا حق کیا ہے؟ پیچھے ہم پڑھ چکے. صحیح طریقے سے پڑھنا، پروناؤنسیشن کی بات پہلے جس کو تجوید کہا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے معنی کو سمجھنا. اور جب آپ معنی کو صحیح اور پورا سمجھیں گے پھر اس پہ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا. تو جس نے اس نعمت کو بدل ڈالا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو سخت عذاب کی وعید دے رہے ہیں. زینا سجا دیے گئے للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں منمانی کی، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، وَيَسْخَرُونَ اور انہوں نے مذاق اڑایا، انکار بھی کیا مذاق بھی اڑایا. کس کا؟ من الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین اتقوا اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. کیسے مذاق اڑایا؟ خود تو نہ مانا، ایک گناہ خود نہ مان کر، دوسرا دوسروں کو روک کر یا دوسروں کا مذاق اڑا کے، ڈبل گناہ. کن لوگوں کا گناہ، کن کا مذاق اڑایا؟ وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ایمان لانے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ اس کو پریکٹس میں بھی لے کر آئے. ایک تو علم آیا ان کے پاس لیکن اس کو وہ پریکٹس میں بھی لے کر آئے. اللہ سے ڈر کے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. کافروں نے کیا کیا؟ نہ ماننے والوں نے کیا کیا؟ ان کا مذاق اڑایا. یہ کیا اللہ والے بے وقوف اپنا نقصان کر رہے ہیں، دنیا میں کوئی بار بار آنا ہے، ایک ہی بار آئے اور سب کچھ کر جاؤ. اور اللہ وہ تو غفور الرحیم ذات ہے، وہ تو معاف کر دے گا آپ کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے روز وہ ان کے اوپر ہوں گے. کون؟ جو مومن اور متقی لوگ ہیں، جو دنیاوی زندگی میں عام انسانوں کی آنکھ سے نچلے درجے والے دکھتے تھے. یہ غریب اور مسکین اور اللہ والے لوگ، ان کو تو دنیا میں رہنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. یہی مسکین لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درجات قیامت کے روز اوپر رکھے گا کافروں کی نسبت. بہت بڑی خوشخبری ہے یہ. سم ٹائمز کچھ لوگوں کے بیہیویئرز آپ کو بہت ہرٹ کرتے ہیں جب وہ آپ کو آپ کی پرانی خطائیں یاد کرتے ہیں. آپ، مجھے پتہ ہے آپ تو یہ کرتے تھے. اب آپ قرآن کی کلاس میں جاتے ہیں، پھر آپ کو فیل ہوتا ہے، شیطان دل میں ڈالتا ہے تم تو اتنے گناہ گار ہو، اب کیسے پڑھ رہے ہو، اب کیسے نیکی تم کر سکتے ہو. کیونکہ گناہوں کو پہاڑ بنا کے شیطان آپ کے سامنے اس لیے دکھاتا ہے تاکہ آپ کوئی بھی نیکی کرنے سے رک جائیں، نہ جائیں اس کے قریب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ اے انسان، یہاں بیسیکلی تسلی دی جا رہی ہے مومنوں کو اور متقی لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، کہ قیامت کے روز جس دن حساب کتاب کیا جائے گا اس دن ان لوگوں کا درجہ جو ہے وہ بلند ہوگا، وہ سپیریئر ہوں گے. یہاں انفیریئر ہیں دنیا میں، لیکن قیامت کے روز وہ سپیریئر ہوں گے. واللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، یرزق، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. سورہ آل عمران. اللہم تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج الحی من المیت وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے دے. لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا؟ جن کو نہیں دیا دنیا میں، اس میں ان کی بھلائی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کر دیے. ایک حدیث شریف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مساکین جو ہے، مسکین سمجھتے ہیں نا، جن کا دنیا میں پورا نہیں پڑتا، اللہ نے دیا ان کو لیکن مشکل سے گزارا ہوتا ہے، وہ مانگتے بھی نہیں ہیں. 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود ہم مسکین بننے کو تیار نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. اگلی آیت. کان الناس، تھے لوگ، امتم واحدہ، ایک ہی امت. حضرت آدم علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو علم سے نوازا، حکمت دی، اس دنیا میں بھیجا، ان کی اولادیں ہوتی رہیں، سب ایک امت رہے. ایک امت مینز کوئی فرقہ نہیں تھا. جو اب ہم اتنی خوشی سے مجھے فلاں فرقے سے میرا تعلق ہے، اور ساتھ میں پوچھیں گے آپ کس فرقے سے ہیں. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ سب ایک امت، سارے لوگ ایک. حضرت آدم علیہ السلام کوئی فرقہ لے کر نہیں آئے، پھر ان کی اولادوں میں سے کسی نے نہیں کہا میں تو یہ ہوں، میں تو یہ ہوں. تو یہ گمراہی نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں تتبعوا خطوات الشیطان، پیروی کرنے والے شیطان کے قدموں کی. کیا کہا کہ سب ایک ہی امت تھے. فبعثا، پھر بھیجے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا کیا؟ النبیین، نبیوں کو. کیوں؟ بگاڑ شروع ہو گیا. تھی تو ایک ہی امت، لیکن مومن کافر، اٹس مائی لائف، اس وقت سے شروع ہو گیا. میں تو بھئی اپنی زندگی اپنے انداز سے جیوں گا. خرابی آ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، کیا کام دے کر؟ مبشرین، خوشخبری دینے والا. اے میرے بندے سنبھل جا، خوشخبری ہے تیرے لیے جنت کی. ومنذرین، اور خبردار کرنے والا، نہیں مانے گا جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. خبردار، مانو گے جنت، نہیں مانو گے جہنم. وَأَنزَلَ، اور اتارا، معہم، ان کے ساتھ، کتاب، الکتاب، مختلف نبیوں کو مختلف صحیفے اور کتابیں دی گئی. بالحق، سچ کے ساتھ، سچی کتابیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھیں. ان کتابوں کو کسی فرشتے نے نہیں لکھا، کسی پیغمبر نے، کسی نبی نے اس کو اپنی طرف سے نہیں لکھا. سچی کتابیں. لیحکما، کتابوں کا مقصد کیا تھا؟ نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ لیحکما، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فیما، اس میں جو اختلفو، انہوں نے اختلاف کیا، فیہی، ان معاملات میں. سمجھیں اس بات کو آپ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا. کیا کہا اس کو؟ سورہ بقرہ میں پیچھے ہم پڑھ چکے، پہلے پارے میں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت لے کر آئے گا، جب بھی ہدایت آئے میری طرف سے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، پس تم میں سے جو شخص اس کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی اس پہ خوف نہ کوئی غم. جو بچے نافرمان ہو جائیں گے آدم علیہ السلام تیرے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بندوبست کر دے گا ہدایت کا. بندوبست کا بارے میں بتایا گیا کیا؟ نبی بھیجے گئے خوشخبری دینے والے. کن کو؟ جو نیک تھے ان کو بھی تو خوش کرنا تھا. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیا صلہ ملے گا. خوشخبری دے دی ان کو جنت کی. لیکن جو بگڑے ہوئے بچے تھے ان کو کیا بتایا؟ ڈرایا ان کو دوزخ سے, آگ سے, عذاب سے. لیکن ساتھ میں کتاب دے دی. کتاب کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان جس چیز میں, جن معاملات میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دینا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی کسی معاملے میں اختلاف ہو, نکالیں اپنی کتاب کو. کس کتاب کو؟ قرآن کو. کیوں جاتے ہیں ہم لوگوں کے پاس شارٹ کٹ لے کے, اور وہ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح اپنی طرف سے ہمیں فتوے دے دیتے ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کر رہے ہیں. کیا فرق رہ جاتا ہے ہم میں اور بنی اسرائیل میں؟ کیا ہم نہیں جانتے ان کا انجام کیا ہوا؟ اگر جانتے بوجھتے ہم اتنا غلط کام کر رہے ہیں تو انجام کیا ہوگا؟ جی, تو یہاں اس آیت میں اس بات پہ غور کریں. اگر کوئی آپ سے کہے نا آئے میں آپ کو فلاں کے پاس لے جاتی ہوں, وہ بڑا عالم ہے آپ کو فتویٰ دے گا, وہ کون آیا فتویٰ دینے والا؟ قرآن کھولیں, لکھا ہوا ہے سب کچھ اس میں کہ کیا کرنا ہے آپ کو. دو بندوں کی لڑائی ہے, آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں, قرآن کھولیں, کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ معاف کر دیں, اجر ہے اس کا. کیا آپ لوگوں کے پاس جائیں اور وہ آپ کو گمراہ کریں, اور بھی زیادہ فساد پھیلائیں وہ, اور اس دوسرے بندے کے دلوں کا راز بھی آپ کو بتا دے, اس کے دل میں یہ چل رہا ہے, اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے. یہ کون سا کیمرہ ہے جو انہوں نے فٹ کیا ہوا ہے؟ کتاب کا مقصد کیا تھا؟ نبی کو دی گئی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف کو سارٹ آؤٹ کر سکیں. وَمَا اخْتَلَفَ, اور جو اختلاف کیا, فِيهِ اس میں, إِلَّا مگر, الَّذِينَ انہی لوگوں نے, یعنی اختلاف نہیں کیا ہر ایک نے, لیکن اختلاف کرنے والوں میں سے کون شامل ہے؟ اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات, اوتوہ جو وہ دیے گئے تھے, من بعد اس کے بعد, ما جو, جاءتہم آیا ان کے پاس, البینات. اندازہ لگائیں کس نے اختلاف کیا؟ عالموں نے, جن کو آلریڈی علم دیا گیا تھا انہی نے اس میں اختلاف کیا, انہی نے کتاب کا انکار کیا. کیوں کیا؟ وجہ بتائی جا رہی ہے, بغیم بینہم, بغاوت کی وجہ سے. بنی اسرائیل نے, ان کے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیوں کیا؟ بغیم بینہم, بغاوت کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے, جیلسی کی وجہ سے. کس بات کی جیلسی تھی؟ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ نبی, اب بھی ہم کہتے ہیں یہ میرے فرقے کا نہیں ہے, ہم کیوں جائیں وہاں پڑھ لیں. انہی چیزوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں نا. آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, کس امام کو آپ فالو کرتے ہیں؟ ایسی ہوتا ہے. قرآن کیا ہے؟ آئینہ ہے. دیکھیں اس میں اپنے آپ کو, دیکھیں آپ کہاں ہیں. کہ 1400 سال نازل ہونے والی کتاب, پرانے لوگوں کی باتیں, ہاں پہلے ایسے ہوا کرتا تھا, اب تو ایسا نہیں ہوتا. نئی قرآن قیامت تک کے آنے والی تمام مخلوقات کے لیے ہدایت. کھولیں اس کو, پڑھیں اس کو, دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. جی نہیں کہنا چاہیے, ہم سب مسلمان ہیں. جی, بغیم بینہم, بغاوت کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا, انہوں نے اختلاف کیا. فہد اللہ, پس اللہ نے ہدایت دی, الذین آمنوا, ایمان لانے والوں کو ہدایت اللہ نے دے دی, لما, اس میں جو, اختلفو, اختلاف کیا انہوں نے, فیہ, جس میں, من الحق, حق سے, باذنہ, اللہ کے حکم سے, کہ اللہ کے حکم سے وہی لوگ جو اصلی مومن تھے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی, ان کا دل بدل گیا. اختلاف انہوں نے بھی کیا تھا, علماء نے بھی کیا, باقی لوگوں نے بھی کیا, لیکن جن کے دل نہیں بدلنے تھے وہ ضد میں پڑے رہے, جیلسی میں پڑے رہے. ہم نے تو نہیں ماننا, میں نہ مانوں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے کہ جو مومن تھے, اصلی مومن, جن کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدل لیے, وہ اس پہ ایمان لے آئے اور وہ حق بات کو مان گئے. واللہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ, یہدی, وہ ہدایت دیتا ہے, من یشاء, جسے وہ چاہتا ہے.
کس چیز کی؟ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. ہمیں انعام چاہیے کس شکل میں؟ جنت الفردوس انشاءاللہ. اور اگلی آیت بہت خوبصورت آیت، بہت ہی زیادہ. کیا حسب تم نے گمان کیا، کیا تم سمجھتے ہو ان یہ کہ تدخل الجنہ ویسی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ اے انسان تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، امت محمدیہ میں سے ہوں، بھلے آپ پریکٹسنگ نہ ہو، جنت تو میرے لیے بنائی گئی، کیا آپ کو اس کا ٹکٹ دیا جا چکا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بغیر کسی امتحان کے، بغیر کسی کام کے، بغیر کسی محنت اور کوشش کے تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ ولما حالانکہ نہیں یاتکم آئی تمہارے پاس مثل مانند اس کے جو الذین وہ لوگ جو خلو گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے، اس طرح کے امتحانات سے تم لوگ نہیں گزرے. کیسے جنت میں داخل ہوگے؟ دیکھو اپنے اعمال کو، ہر بندہ اپنے اعمال کو چیک کرے، پوچھیں اپنے آپ سے، خود آپ کو جواب خود سے ملے گا. کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں جنت میں جا سکتی ہوں؟ اگر نہیں ہے تو مجھے کرنا کیا ہے، اور اگر ہیں تو مجھے مزید اس کو کتنا زیادہ امپروو کرنا ہے. اصل میں یہ آیت آپ کے ایمان کو جج کرنے کے لیے بہت خوبصورت آیت ہے ماشاءاللہ. اس کو دیکھا جائے، ہم کہتے ہیں نا تھوڑی سی تکلیف ہو، ہائے میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہونا تھا، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں درجات بلند ہو رہے ہیں آپ کے. اگر اللہ نے آپ کو کسی امتحان میں ڈالا ہے تو آپ پہ ظلم نہیں کر رہا. سونا جل جل کے کندن بنتا ہے، اصلی والا سونا چاہیے نا، 25 کیرٹ والا کیسے ملے گا؟ یا 9 کیرٹ پہ صبر کر لیں گے آپ؟ اس کو تو آرٹیفیشل سمجھتے ہیں ہمیں تو آرٹیفیشل نہیں چاہیے، ہمیں تو صحیح چمکی چمکی والا چاہیے، اصلی والا پیور چاہیے. کیا کرنا ہوگا؟ اس طرح سے بندے کے لیے بہت سے امتحانات سے گزرنا ہے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ پہنچی ان کو، اب پہلے لوگ جو گزر چکے، ہم لوگوں سے پہلے کیا ہوا ان کا حال؟ پہنچی ان کو بأساء تکلیف، جسمانی تکلیفیں، وَالضَّرَّاءُ اور ذہنی تکالیف، مصیبتیں، فزیکلی مینٹلی، وَزُلْزِلُوا اور وہ ہلا مارے گئے. بہت سخت امتحانات. مکہ معظمہ میں جب لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، کیا حال ہوا ان کا؟ کیا حال ہوا ان کا؟ انگاروں پہ ان کو لٹایا گیا، بہکتے ہوئے انگاروں پر، آروں سے کاٹا گیا، ان کو گلوں میں رسیاں ڈال کے ان کو کھینچا گیا. کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، تبلیغ نہیں کر سکتے. کیا اب ہم کو ہے ایسی کوئی تکلیف؟ نہیں ہے نا. پھر رکاوٹ کیا ہے؟ کام ہی ختم نہیں ہوتے، دنیا کے کام ختم نہیں ہوتے، یہ ہے سب سے بڑی رکاوٹ. اور وہ ہلا مارے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہہ اٹھا، کون؟ رسول، اس وقت کا رسول. سب کی بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کے ساتھ کیا کیا ہو گزرا. والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، نبی کے ساتھی، نبی کے دوست، چلا اٹھے. کیا کہا انہوں نے؟ متا کب آئے گی نصر اللہ، اللہ کی مدد، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ بہت تکلیف میں ہے ہم. اللہ خبردار، سن رکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دے رہے ہیں، انا بے شک نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، نیئرلی دیئر. بس تکلیف ختم ہونے والی ہے. اور اللہ نے ہر دور میں نبی کی مدد کی. جو بھی نبی آیا، ہسٹری کھول کے دیکھیں، قرآن پڑھیں، جو نبی جس نبی کا ذکر آیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اینڈ سو آن، حضرت موسیٰ علیہ السلام. سارے انبیاء گروپ آف پیپل ہی تھے ان کے ساتھ جو ایمان لائے. سب تو نہیں لائے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اور صرف
کس کی مدد کی؟ نبی کی اور اس کے ساتھیوں کی. باقی سب کو نیست و نابود کر دیا، ختم، کہ کبھی تھے ہی نہیں. اور قرآن میں ان کا ذکر کیوں ہے؟ عبرت، نصیحت. قوم سبا 1000 سال تک انہوں نے یمن میں حکومت کی، اور وہ جو انہوں نے ترقیاں کی، ترقی کا سارا دور، اور جب ان پہ عذاب آیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل نیست و نابود کر دیا ان کو. اب ان کی مثالیں دی جاتی ہیں کیسے بھی لوگ تھے. تو مدد کس کی ہوگی؟ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مدد اسی کی ہوگی جو کیا کرے گا؟ ایمان والا ہوگا، جو نبی کا ساتھ دے گا. نبی موجود نہیں، اس کی سنت موجود ہے. جو اس کی سنت کو فالو کرے گا، جو قرآن کے احکامات کو فالو کرے گا، چاہے کتنی بھی مصیبت میں خدا نخواستہ آپ ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے نکالے گا. یہ اس کا دعویٰ ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے انسان سے کہ اے انسان، اگر تو کیا کرے گا؟ دیکھیں نا اس آیت سے کیا مطلب لیتے ہیں ہم، کہ وہ لوگ جو نبی کے ساتھی تھے، نبی کی بات ماننے والے تھے، اللہ کی بینات جو اس کی طرف سے آئیں، جو آیات آئیں، روشن نشانیاں، اس پہ عمل کرنے والے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اکیلے چھوڑ دیا. عذاب نازل ہوا ان پہ، ان کی آنکھوں کے سامنے لوگ ختم ہو گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ان کو فتح دی، ان کو کامیاب کیا. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. کون؟ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں. کیا سوال کرتے ہیں؟ ماذا ينفقون، کہاں خرچ کیا جائے؟ ہم کہتے ہیں نا کہاں خرچ کیا جائے، جواب ملے گا ابھی آپ کو، آپ کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں. قل، آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیرن، مال میں سے، سب سے پہلے نمبر 1 فللوالدین، والدین پہ خرچ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہے. کیوں والدین پہ خرچ کریں؟ والدین پہ خرچ کرنا، دیکھیں قرآن میں جہاں جہاں آیا کہ شرک مت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ سیکنڈ پوائنٹ کیا آتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عنک الکبر، اور جب وہ پہنچے تمہارے پاس ضعیفی کی حالت میں، احداہما او کلاہما، ایک اکیلا یا دونوں، تو کیا کرو؟ فتقل لہما، اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، ڈانٹنا نہیں ہے ان کو، وقل لہما قولا کریما، اور نرمی والی بات کرنا. اس لیے سب سے زیادہ اجر کس بات پہ ملے گا؟ جب آپ والدین پہ خرچ کرو گے. والاقربین، اور رشتہ داروں پہ خرچ کرنا. والیتاما، اور یتیم پہ خرچ کرنا. والمساکین، اور مسکین پہ خرچ کرنا. وابن السبیل، اور مسافر پر. یہ کون لوگ ہیں؟ پیچھے اس کی ڈیٹیل گزر چکی، آپ کو پتہ ہے. وما، اور جو تفعلوا، تم خرچ کرو گے، تم جو کرو گے. وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے. من خیرن، کوئی بھی نیکی، یا جو تم خرچ کرو گے مال میں سے. فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بہ علیم، اس کو جاننے والا ہے. کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں؟ ریاکاری سے، ریاکاری، شو آف سے جو کچھ خرچ کیا جائے گا وہ بھی ملٹیپلائی بائی 0 ہو جائے گا. کوئی فائدہ نہیں. خرچ نہ کرنا بہتر ہے. اگر آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یا لوگوں کو اذیت دینے کے لیے، تانے دینے کے لیے، کسی پہ احسان جتانے کے لیے، جب بھی خرچ کریں 3 باتیں اس میں نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری نہ ہو، اور تانے بازی اس میں نہ ہو، اور احسان نہ ہو. رعاء الناس اذا من، یہ 3 چیزیں نہ ہو. جب بھی خرچ کریں اپنے آپ سے پوچھیں ایسی کوئی نیت تو نہیں ہے میری؟ اگر ہے رک جائیں، اپنی نیت کو خالص کر لیں. کس کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا ہے؟ جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم خرچ کرو گے. اب اگلی آیت جو ہے، جب مسلمان اصحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر جاتے ہیں، تو شروع میں آپ کمزور تھے، تو اس لیے جہاد کی، لڑنے کی اجازت نہیں تھی. اب اس آیت میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے.
آپ اپنے دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں کیونکہ اب آپ کی پوزیشن جو ہے وہ مستحکم ہوگی، آپ مضبوط ہو گئے ہیں، اسٹرانگ ہو گئے ہیں. کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر قتال جہاد کرنا، وہ ہوا حالانکہ وہ کرہ لکم تم کو ناپسند ہے. کرہ ناپسند، مشکل. کیوں؟ جہاد لڑنا مشکل ہے. بے شک وہ مومن بندے تھے لیکن انسان بھی تو تھے نا. جب انسان لڑتا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کے مال کو خطرہ ہے، اس کے گھر والوں کو خطرہ ہے. تو جب حکم آیا کہ آپ جہاد کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا مسلمان ہائے اب جہاد کریں گے. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے. ہر انسان کے نیچر کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایک آیت انسان کے نیچر کو دیکھتے ہوئے اتاری کہ ہاں وہ یہ ایسا بھی فیل کر سکتا ہے، وہ ایسا بھی فیل کر سکتا ہے. تو یہ ایک نیچرل سی بات تھی، اس میں کوئی ایسی عجیب بات نہیں تھی. وہ اور عسا شاید کہ ان یہ کہ تکرہو تم جس چیز کو ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہ ہوا اور وہ حقیقت میں ہو خیر بھلائی. کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوا کہ آپ کہتے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ تو بہت غلط کام ہو گیا میرے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شاید اس میں تمہارے لیے کوئی بہتری رکھی گئی ہے. کیونکہ انسان ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے، آپ کو وہی نظر آئے گا جو اس ہال میں ہے، لیکن اس دیوار کے وہاں کیا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ سب کچھ نظر آتا ہے جو ہمارے اندر باہر ہے، یا جو ہمارے مرنے تک ہوگا، یا جو قیامت کے دن ہونے والا ہے، وہ سب کچھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کا ویژن اتنا نہیں ہے. کوئی ایسی چیز جس کو تم ناپسند کرتے ہو شاید وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسا اور شاید کہ ان تحبو تم پسند کرو، بہت پیار کرو، شیئن کسی چیز سے، وہ ہوا شر لکم اور اسی میں تمہارے لیے کوئی نقصان پوشیدہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ تو خیر یہ جہاد کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. ویسے اگر اس آیت کو لیں اور ہم اس کو ریلیٹ کریں اپنی لائف کے ساتھ، بہت سے کام ایسے ایکسپیرینسز آپ کو ہو چکے ہوں گے کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں آپ کی لائف میں ہو چکے ہوں گے، آپ کہیں گے اس وقت آپ نے کیا کہا کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو فیل نہیں اس وقت جو یہ ہوا تھا نا اس میں یہ بھلائی تھی، اب پتہ چلا مجھے. تو یہ بھی ایک بہت نیچرل سی بات ہے. یا اب اگر کوئی آپ میں سے کوئی بھی خدا نخواستہ امتحان میں ہے یا مشکل میں ہے یا کوئی ایسا کام ہو رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں پڑ رہی کہ آپ کو لگ یہ رہا ہے، آپ کی آنکھ سے کیا دکھ رہا ہے کہ نہیں یہ تو غلط ہو رہا ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کچھ دنوں کے بعد آپ کو پتہ چلے نہیں اس میں میرے لیے کوئی بھلائی تھی، کوئی بہتری تھی. اسی طرح کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا وظیفے ہم اس کے لیے کر ڈالتے ہیں، وہ کام ہو نہیں رہا، پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا. پھر شیطان ہمیں شک میں ڈال دیتا ہے آپ بہت گناہ گار ہیں اس لیے آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی. یا سم ٹائم شیطان دل میں ڈالتا ہے تیری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، نہ ہی مانگ تو بہتر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر وہ دعا تمہاری قبول نہیں ہو رہی، ہم اس سے یہ معنی بھی لے سکتے ہیں اس کے قبول نہ ہونے میں آپ کی بہتری ہے. اور قیامت کے روز وہ دعائیں جو آپ نے مانگی ہوں گی اور وہ قبول نہیں ہوئی اس سب کا اجر آپ کو قیامت کے روز بڑھ چڑھ کر ملنے والا ہے. اور کہتے ہیں وہ اتنا اجر ہوگا کہ جب انسان اس کو دیکھے گا وہ کہے گا یا اللہ کاش کہ میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. لیکن ابھی احساس نہیں ہوتا نا، اب تو ہم کہتے ہیں یہاں منہ سے دعا نکلے بس قبول ہو جائے، وہ ہو جائے وہ کام. اینی ویز مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی ہونا ہے. جو انسان اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا اٹ مینز اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. اور جب ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی نقصان میں اور کبھی امتحان آزمائش میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. بے شک سبحان اللہ. واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے کہ کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اب اگلی آیت حرام مہینے کے بارے میں ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے حرام مہینے. حرام مہینہ کیا ہوتا ہے؟ حرام عزت والا، حرمت والا. یہ وہ حرام نہیں ہے جس کو ناجائز یا جس سے منع کیا گیا ہے.
بلکہ حرام مہینے کا مطلب ہے وہ مہینے جس کی عزت کی جائے، حرمت والے مہینے جس میں جنگ و جدال سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 12 مہینے دیے جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون کون سے؟ محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحجہ، 4 مہینے۔ لکھا نہیں تھا آپ نے؟ لکھ لیں اگر نہیں لکھا تھا، یاد رکھیں اس بات کو۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چند صحابہ کرام کو، جن کے لیڈر جو تھے وہ عبداللہ بن جہش تھے، ان کو بھیجا نخلا کی طرف اور ان سے کہا کہ نخلا کے مقام پہ جب تم پہنچو گے تو وہاں جا کے دیکھنا کہ قریش کیا کر رہے ہیں، پلاننگ ان کی کیا ہے، آگے کی اسٹریٹجی وہ کیا کرنے والے ہیں۔ جب آپ کو بھیجا گیا وہاں نخلا کے مقام پہ آپ پہنچے، وہاں قریش کے مزید 4 اور بندوں سے آپ کا آمنا سامنا ہوا جن صحابی کو بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے آپ پہ حملہ کر دیا۔ ظاہر ہے آپ حملہ کریں گے تو مجھے بھی جواب دینا ہے۔ جواباً جب آپ نے ان پہ حملہ کیا اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ، تو ان میں سے 1 مارا گیا، 2 قید کر لیے گئے اور 1 بھاگ نکلا۔ 1 تو مارا گیا۔ تو جب یہ نکلے تھے اس وقت آخری تاریخیں تھی جمادی الثانی کی، جمادی الثانی کی، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی الثانی کے بعد رجب آتا ہے، اور رجب حرمت والا مہینہ تھا۔ تو جب یہ قتل ہوا اس دن 1 رجب تھا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو وہ تو قریش نے بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسے مسلمان ہے، یہ کیسے مومن ہے، مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا، اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھا۔ یہ بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اگلی والی آیت پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی اس کے جواب میں، جب لوگوں نے بڑا ہلا گلا کیا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کون؟ صحابہ کرام۔ وہ بھی بڑے گلٹ میں تھے، یا اللہ ہو گئی یہ غلطی، ظاہر ہے حرمت والے مہینے میں تو اجازت نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو وہ اس شک کو دور کرنے کے لیے، جو ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا، اس کو دور کرنے کے لیے یسألونک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ کس بارے میں؟ ان کے بارے میں، ان الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں۔ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ قتال فیہ، کہ اس میں جھگڑنا کیسا ہے، قتل کرنا اس میں کیسا ہے، کیونکہ ان سے تو ہو گیا تھا۔ اب کلیئر کریں ہم کیا کریں؟ قل، آپ فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قتال فیہ کبیر، اس حرمت والے مہینے میں قتل کرنا، فیہ اس میں، کبیر بڑا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ ہو گیا ہے۔ لیکن وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے، وکفر بہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، واخراج اہلہ، وہاں کے رہنے والوں کا نکالنا، کسی کو اس کے گھر سے نکالنا، منہ، یہ سب چیزیں جو ہیں، سارے پوائنٹ جو ہیں، اکبر عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت زیادہ بڑے گناہ ہیں۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ بہت خوبصورتی سے اور بہت ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہے کہ بے شک حرمت والے مہینوں میں قتل کرنا گناہ ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ جنہوں نے تمہیں اپنے گھر سے نکالا، مسجد حرام میں اس کے رہنے والے، انہی کی طرف اشارہ ہے نا، ہجرت کروا دی ان سے، ان کو نکالا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے، والفتنۃ اشد من القتل، تو یہ فتنے کے کام ہوئے نا، اللہ کے راستے سے روکنا فتنے والے کام ہے نا۔ تو جو فتنہ کرے گا، قتل جو ہے اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا فتنہ فساد بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں ان کی گلٹ دور ہو گئی کہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ والفتنۃ،
اور فتنہ فساد کرنا اکبرو زیادہ بڑا جرم ہے من القتل قتل کرنے سے. ولا یزالون اور البتہ وہ تو لڑتے رہیں گے یقاتلونکم تم کو تمہارے وہ تو ہمیشہ سے یقاتلونکم تم سے لڑتے رہیں گے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم کہ وہ پلٹا دیں وہ لوٹا دیں تم کو ان دینکم اپنے دین میں. تم اپنے دین سے پھر کے ان کے دین میں آ جاؤ. ان کا دین کیا تھا؟ بت پرستی. پرابلم کیا تھی اہل مکہ کو کہ کیسے اس نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کو ایک بنا دیا اور ان کے معبود بہت سے تھے. ان کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی. مشرکین مکہ تو تم سے لڑتے رہیں گے، کبھی چھپے حملے، کبھی سامنے حملے، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے. کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ اس وقت تک جب تک کہ وہ تم کو اپنے دین میں واپس نہ لے جائیں. ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھیں، اپنی کوشش وہ کرتے رہیں گے کہ جتنی ان میں طاقت ہے، جتنا زور ہے وہ اپنا زور لگاتے رہیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ومن اور جو شخص یرتد مرتد ہو جائے. مرتد کون ہوتا ہے؟ اپنے مذہب سے پھر جانا، اس کو مرتد بولتے ہیں. منکم تم میں سے، ان دینہ اپنے دین سے، فیمت اور پھر وہ مر جائے، وہ ہوا کافر اس حالت میں کہ وہ کفر پہ مرا. دین کیا تھا؟ اسلام. کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو گیا اور وہ اس حالت میں مر گیا، توبہ نہیں کی. کیونکہ اگر کوئی مرتد ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے، پلٹ آئے واپس دین میں، اللہ اس کی اجازت دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. دروازے بند نہیں کیے اللہ نے. توبہ کے دروازے موت کا فرشتہ دیکھتے وقت تک، اس کے دیکھنے سے پہلے سارے گناہ آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں گے تو وہ معاف کرنے والا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہمارا اس پہ یقین ہے. لیکن جب موت کا فرشتہ سامنے آیا، پچھلے دروازے بند ہو گئے. ایسا شخص مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ گیا، اپنے مذہب کو وہ چھوڑ گیا اور اس کی اسی حالت میں موت ہو گئی، توبہ اس نے نہیں کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ یہ وہی لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کن اعمال کی بات ہو رہی ہے؟ جی جب وہ مسلمان تھا، کیونکہ یہاں تو مرتد کی بات ہو رہی ہے نا. اٹ مینس آلریڈی اس کا مذہب تھا، وہ مسلمان تھا اور اس مسلمانی کی حالت میں اس نے جتنی نمازیں پڑھی، اگر اس نے حج کیا، اگر اس نے زکوٰۃ دی، جو بھی چیریٹی کے کام، حقوق العباد، حقوق اللہ، سب کچھ جو اس نے کیا وہ دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرتد ہو گیا اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. ہاں اگر کوئی مرتد ہو گیا اور وہ پلٹ آیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا ہے، واپس ہو جائے گا سب کچھ. نہ صرف اعمال ضائع ہوئے ان بدقسمت لوگوں کے، بلکہ وہ اولئک یہ وہی لوگ ہیں، وہ لوگ جو اصحاب النار آگ والے بن جائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. اس لیے بہت خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جما دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ مقلب القلوب، دلوں کی حالت تو وہی بدلتا ہے نا. دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے. کیا نہیں دعا جی. ان الذین وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی. ایمان کی حالت، ایمان لے آئے، پھر انہوں نے ہجرت کی. کہاں سے؟ مکہ سے
مدینہ، وجاہدوا، اور پھر انہوں نے جہاد کیا جب اللہ کا حکم آیا، فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں، اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، یرجون، امید لگائے ہوئے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، کہ جب ہم مسلمان نہیں تھے، کس چیز کی رحمت؟ کہ اللہ، یا اللہ وہ اعمال جو ہم سے اس حالت میں ہو گئے جب ہم ایمان نہیں لائے تھے، کیونکہ یہاں بتایا جا رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا سٹیپ ہجرت کی، تیسرا سٹیپ انہوں نے جہاد کیا، لیکن اس سے پہلے بھی تو ان کی ایک زندگی تھی نا، لیکن ان کو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کیا کرے گا؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، بے شک خطاؤں کو، چھوٹی موٹی خطاؤں کو وہ معاف کر ہی دے گا انشاءاللہ۔ حدیث شریف بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے، بڑے گناہوں سے بچو گے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ میں ویسے ہی معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن شرط کیا رکھی گئی؟ بڑے گناہوں سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے گناہ کیے جائیں، اس سے بھی بچا جائے، لیکن سم ٹائمز منہ سے نکل جاتی ہے نا کوئی بات، پھر یاد آتا ہے غیبت کر رہے تھے، استغفر اللہ، نہیں کرنی ہم نے، تو اس سے بچنا ہے۔ اگلی آیت، پہلا حکم قرآن میں شراب کے متعلق، جوئے کے متعلق بھی، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 جو ہے، پہلی بار حکم دیا گیا شراب کے بارے میں، دوسری بار حکم دیا گیا سورۃ النساء میں آیت نمبر 43، ابھی سے نوٹ کر لیں پلیز، سورہ بقرہ آیت نمبر 219، جی سورہ بقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، 219، سورۃ النساء آیت نمبر 43، اور سورہ المائدہ میں ہے تیسرا حکم، آیت نمبر 90 and 91۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ شراب کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں حرام ہے، نہیں پینی چاہیے، تاکہ آپ کے پاس ریفرنسز موجود ہوں۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، انل خمر، انل کے بارے میں، خمر شراب، والمیسر اور جوا، گیملنگ، قل آپ فرما دیجئے، فیہما ان دونوں میں، کن دونوں میں؟ شراب میں اور جوئے میں، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، دونوں گناہ کے کام ہیں، ومنافع للناس، اور فائدہ بھی ہے لوگوں کے لیے، وقتی فائدہ۔ وقتی فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ شراب کا کاروبار کرتے ہیں، شراب کبھی ایکسپائر ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے جی ہاں، جتنی پرانی ہو اتنی مزیدار ہوتی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو منافع للناس جو ہے وہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے اس میں۔ دیکھیں کوئی بھی تجارت آپ کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے نا، یہ ایکسپائر ہو گیا یا آؤٹ آف فیشن ہو گیا، بالکل ایسی بہت سی باتیں، لوگوں کی چوائس بدل گئی، یہ ایسی گندی چیز جو رہتی ہی رہتی ہے، اس لیے کوئی نقصان نہیں ہے اس میں۔ اسی طرح جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، تھوڑے سے پیسے ڈال کے اتنے زیادہ پیسے کما لیتے ہیں، فائدہ ہوا نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تھوڑا فائدہ ہے، وقتی فائدہ، اور یہ تو وقتی فائدہ ہے، وہ اسمہما، اور گناہ ان دونوں کا، اکبر، اکبر بہت بڑا، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم یہ نہیں کہتے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، نہیں، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، سب مینز سب۔ تو شروع میں یہ بتایا گیا، کیا بتایا گیا؟ کہ گناہ اسم کبیر، یہ بڑے گناہ کا کام ہے، دونوں چیزیں، شراب بھی اور جوا بھی، لیکن یہاں تو بات ہی ختم ہو گئی، کیا کہا گیا؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ، سب سے بڑا گناہ، من نفعها، ان دونوں کے نفع سے، فائدہ ہے بے شک، وقتی فائدہ، لیکن اس وقتی فائدے سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کا گناہ ہے۔
اب سمجھ میں آئی آپ کو شراب سے کیوں منع کیا گیا؟ شراب ایک ایسی چیز ہے جس کو پی لینے سے عقل جو ہے وہ اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اگر ایک انسان کی عقل پہ پردہ پڑ گیا مطلب اس کو ہوش نہیں تو کیا وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو وہ اپنی انسانیت کے لیول سے گر کے کہاں چلا جاتا ہے؟ جانور بن جاتا ہے. انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عقل سے نوازا ہے، اس کو علم دیا ہے. اگر آپ کے پاس بہت بھی علم ہے، بہت بھی عقل ہے، لیکن خدا نخواستہ اس پہ شراب کا پردہ پڑ گیا تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. ایسا انسان اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں سمجھ سکتا. جو انسان اپنی رسپانسبلٹیز کو نہیں سمجھ سکتا، اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے شراب پی پی کے، کیا وہ والدین کی فرمانبرداری کر سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے؟ پہلا پوائنٹ تو یہی ہے. پھر والدین کی باری آتی ہے، پھر رشتہ داروں کی باری آتی ہے، پھر بیوی بچوں کا دھیان آتا ہے. وہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اگر وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا نہیں کر سکتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ کا کام، جس سے بچنے کے لیے کہا گیا. اسی طرح جوئے کو آپ لیں، کوئی محنت اس میں نہیں ہوئی، اور جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی حرام طریقے سے تھوڑا سا بھی مل جائے، لیکن مل جائے تاکہ ہم ٹرائی تو کریں. محنت کرنے کی بجائے ٹرائی کرتے رہتے ہیں اور کچھ ہاتھ نہیں لگتا. اس لیے ان دونوں کو گناہ کے کام کہا گیا. اگر یہ گناہ کے کام ہے، کیونکہ سم ٹائمز لوگ کہتے ہیں حرام کا ورڈ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بے شک حرام کا ورڈ نہیں لکھا ہوا، لیکن اگر ایک چیز آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اکبر گناہ ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہوگی. لیکن سمجھ کس کو آئے گی؟ جو علم رکھتے ہیں. علم کیسے آئے گا؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے. بس یہاں ہم سٹاپ کر لیتے ہیں کیونکہ اگلی والی آیت جو ہے وہ نیکسٹ آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی آپ پوچھ سکتے ہیں.